بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی صاحب نے مسجد کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ ایک بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ چراوا شاید پہلی بار مسجد میں اس جمعے میں آیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریوں کو لیا اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ کر دریا کو کہا، میں اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہوں، تو مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ یہاں تک کسی کو آنے کی رسائی نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ بکریاں یہاں چھوڑ کر چلا جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ گاؤں والے چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ سا بندہ نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، ہم تو دریا کے اس پار اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ سب نے اس کی بات سنی پر کسی نے یقین نہ کیا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو یہی حوالہ سنا لیا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی گھیر لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا ہی شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے دن جو نصیحت بتائی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی انکار نہ کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی، ہم تو یہ باتیں ہر جمعے میں کرتے ہیں، صرف ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا ایمان بڑھتا جائے، مگر بکریاں والا ایک ہی بات بار بار بول رہا تھا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پر سے اس پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح ہوتے ہی تجربہ کرنے کی ٹھان لی اور چراغا بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر جو مولوی صاحب کو کاندھے پر اٹھا کر لائے تھے وہ زور و شور سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ بالآخر کار مولوی صاحب نے ایک بار سوچا اور پھر راضی ہو گئے۔ انہوں نے ایک رسہ منگوایا، اس رسے کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھ دیا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھ کر دریا میں جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو وہ گرتے اور گرتے پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنے لگے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حالت کر چراوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا۔ وہ سیدھا سادہ بندہ، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا، اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ زور سے پڑھی اور بکریوں کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ چلتا ہوا دریا پار کر گیا اور بکریوں کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری سمجھ آ گئی۔ اس نے چراوے نے درخت کی طرف بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو
یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر یقین تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کے کلام پر یقین نہ کیا تو اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، ایسا ہی کچھ حال ہماری باتوں کا ہے۔ ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی باتوں میں مصروف رہیں۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور فی الحال ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔